اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ عنکبوت کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ سورت کی ابتدا ہی جس بات سے ہوئی تھی کہ ایمان لانے کے بعد کیسے کیسے فتنے اور آزمائشیں پیش آ سکتی ہیں اور اس میں ایک مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، وہی بات تاریخ کے واقعات سے سمجھائی گئی۔ پہلے بھی کچھ واقعات گزرے، کچھ تفصیل تھی، کچھ مختصر تھے، اور اب اور بھی زیادہ مختصر ترین اشارے ہو رہے ہیں قوموں اور افراد اور ان کے انجام کی طرف، اور پھر ایک بہترین تمثیل آ رہی ہے۔ آج شروع کر رہے ہیں آیت 38 سے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعادا وثمود، اور عاد اور ثمود جب آ جائے تو جیسے پہلے سے جو بات چل رہی تھی اسی سے تعلق جڑ رہا ہے۔ پہلے واقعہ بھی گزرا تھا اہل مدین کا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا، اور پھر عاد اور ثمود کی طرف اب اشارہ ہو رہا ہے۔ وعاد وثمود، اور عاد اور ثمود وقت تبینا، وقد، اور بے شک، امفسس کے لیے تاکید کے ساتھ، تبینا، بینا سے بے، یہ نون اس کا روٹ ورڈ، ظاہر ہو جانا، بالکل روشن ہو جانا، سامنے آ جانا، بات کو سمجھا دیا جانا۔ وقت تبینا، اور ظاہر ہوئے، لکم، تمہارے لیے، تم پہ بات روشن ہو گئی، تمہیں صاف صاف نظر آ سکتا ہے۔ کس سے؟ من مساکنہم، مساکن مسکن کی جمع، مسکن رہنے کی جگہ، من مساکنہم، ان کے گھروں سے۔ وزین لہم الشیطان، وزینہ، اور زینہ کیا ہوتا ہے؟ زینت دینا، آراستہ کرنا، سجا دینا، ان کے لیے زینت دے دی گئی، لہم، ان کے لیے، کس کے لیے؟ عاد و ثمود کے لیے زینت دے دی گئی، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال جو شیطانی وہ کر رہے تھے وہ ان کو بہت اچھے لگ رہے تھے۔ زینہ، ان کے لیے زینت دے دی گئی، وہ انہیں پسند آ رہے تھے، وہ سمجھ رہے کہ ہم بہت خوب کر رہے ہیں۔ فصدہم، پس صدہ کے معنی ہوتے ہیں تو خود رکنا بھی اور روک دینا بھی، پس روک دیا ان کو، ان اس سے، کس سے؟ ان السبیلی، السبیل ہے جو اصل راستہ ہے، جو زندگی گزارنے کا جو سیدھا راستہ ہے۔ السبیل یہاں کیا ہے؟ اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ، اسلام کا راستہ، ہدایت کا راستہ۔ السبیل، اس راستے سے روک دیا ان کو۔ وکانو، اور وہ تھے، مستبصرین، اور وہ دیکھنے والے تھے، سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے۔ یہاں پہ اب جو کہا جا رہا ہے، ایک تو بات شروع ہو رہی ہے کس طرح کہ عاد و ثمود کی طرف اشارہ، اور ان پر وقت تبین لکم من مساکنہم، بالکل جیسے کھل کر سامنے بات آ گئی، ان کے لیے واضح ہو سکتی ہے، کسی بات کا بالکل روشن ہو جانا ہوتا ہے۔ اور وقت تبینا لکم کہنا کیسا ہے؟ گویا کہا جا رہا ہے کہ تم پر واضح کر دیے گئے، تمہیں دکھا دیے گئے۔ کیا دکھا دیا گیا؟ ان کی حقیقت، عاد و ثمود کی حقیقت، ان کے کھنڈرات سے کیا بات ثابت ہوتی ہے وہ تمہیں صاف صاف نظر آ رہی ہے۔ من مساکنہم، ان کے مساکن، ان کے رہنے کی جگہوں سے، ان کے گھروں سے، جو آج تک بھی موجود ہیں۔ نزول قرآن کے وقت بھی ان کے کھنڈرات اور آثار موجود تھے، اس میں سے وہ گزرتے تھے۔ کئی جگہ قرآن میں کہا گیا یمشون فی مساکنہم، تم اس پر سے چلتے پھرتے ہو، گزرتے ہو، دیکھتے ہو، جانتے ہو، پوری تاریخ سے بھی واقف ہی تھے، اور آج تک بھی کس طرح ہم گھر بیٹھے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے۔ اور اب یہاں پہ خاص طور پر ان کے مساکن کی طرف توجہ دلائی گئی، جس کے بنانے میں انہوں نے اس قدر کمال پیدا کیا تھا۔ سورۃ الحجر میں ثمود کے بارے میں آتا ہے، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور بے خوف اور مطمئن تھے۔ کیسے؟ اطمینان سے کہ بہت شاندار گھر بنا لیے ہیں، بالکل محفوظ ہیں ہم۔ سورہ فجر میں عاد کو ارم ذات العماد کہا گیا، اونچے ستونوں والے ارم، ستونوں پر عمارتیں بناتے تھے، انتہائی خوبصورت محلات، اور ایک خاص فن ان کا، ستونوں پہ وہ کھڑے کرتے ان کو، عمارتوں کو۔ اور ثمود کے لیے کہا گیا سورہ فجر میں، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور ثمود جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں۔ اس وقت سوچیں کہ اتنے ابتدائی دور کی وہ قوم تھی، کیا ان کے وسائل تھے،
زندگی کی حقیقت سے بے خبر اور غافل لوگوں نے اپنی چھوٹی سی زندگی کے لیے کیسے زبردست کام کیے، وہ جن کے آثار آج ہزاروں سال بعد بھی موجود ہیں، لیکن ان کی ترقی اور کامیابی کے بجائے وہ کچھ اور ہی کہانیاں سنا رہے ہیں، ان کی ناکامی کی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ اس عبرت ناک انجام تک وہ کیوں پہنچے؟ بتایا جاتا کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، یہ وجہ تھی ان کی کہ شیطان نے ان کے اعمال کو زینت دے دی تھی، زینہ آراستہ کیا، خوبصورت بنا دیا۔ یہ ہے وہ اہم بات جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ شیطان کا کام ظاہر صرف عاد و سمود کے ساتھ ہی نہیں تھا، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ ہر زمانے میں انسان اسی دھوکے میں آتا رہا کہ وہ اب بہت ترقی پا چکا ہے، انسانیت کے کمال پر پہنچ رہا ہے۔ وہ صرف آج کی ماڈرن جہالت نہیں ہے، ہمیشہ سے انسان کو یہ دھوکا رہا۔ آج بھی سوچیں، ہر گمراہی، ہر غلط کام کے لیے کیسے کیسے خوبصورت نعرے اور دھوکے شیطان نے ایجاد کر لیے۔ بالکل وہ زینہ لہم، شیطان جس طرح آ رہا ہے، زینت دے دی تھی شیطان نے ان کے اعمال کو۔ آج بھی آزادی اظہار، فری اسپیچ کے نام پر دوسروں پر کیچڑ اچھالنے، دوسروں کے مذہب کی انسلٹ کرنے کی کھلی چھٹی، کس طرح سے شیطان زینت دے دیتا ہے۔ نام کچھ اور دے کر، برائیوں کو ایک خوبصورت نام دے کر انسان کس طرح استعمال کرتا ہے۔ فحاشی اور اخلاقی برائیوں کو پھیلانے کا نام ٹالرنس، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مذہبی ہونے کا لبادہ چڑھا کر عقائد کا بگاڑ، بالکل ہی مذہب کو کچھ سے کچھ بنا دیں اور بہت ہی مذہبی بنے ہوئے ہوں۔ کبھی یہ بھی کہ مذہب کو ایک فرسودہ چیز سمجھنا، وہی نعرے لگانا کہ کیسے وہ یعنی فرسودہ لوگ ہیں، کیسے پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔ یہ سب کہنا اور دوسروں کو دیکھ کر افسوس کرنا کہ کیسے شیطان کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں بہت آسان ہے، لیکن اصل امتحان تو یہ ہے کہ ہر انسان خود اپنے اعمال کو دیکھ سکے کہ کہاں کہاں شیطان نے ہماری غلطیوں اور برائیوں کے لیے بڑی حسین تعویلیں ہمیں سجھا دی ہیں۔ اپنے حقوق کے تحفظ کے نام پر کبھی دوسروں کے ساتھ زیادتی، لوگوں کی اصلاح اور انہیں برائیوں سے روکنے کے خوبصورت نام کے ساتھ اپنی نیکیوں کا پرچار، دوسروں کی تحقیر، کبھی اپنی خاندانی غیرت کے نام پر دوسروں پہ دوست جتانا، تھوڑی سی تفریح کے نام پر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے ہی کر دینا، اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں ہر ایک خود ہی اپنے اعمال میں دیکھ سکتا ہے کہ کہاں وہ بہک رہا ہے، کہاں شیطان اسے استعمال کر رہا ہے، کس طرح شیطان کے دھوکے کام کر رہے ہیں، مجھ پہ کون سا دھوکا کام کر رہا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دھوکا کون سا دھوکا ہے جس کا ذکر سورہ کہف کے آخری رکوع میں آتا ہے، آیت 103 میں جس کہا گیا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد کون ہے۔ یہ سوال کیسا ہے، ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں چاہتے اخسرین میں شامل ہوں، سب سے زیادہ خسارہ، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوں۔ اور وہ کون ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری سعی، ساری کوششیں اس دنیا کے پیچھے گم ہو گئی، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اسی میں گم ہو گئے، اسی میں لگے رہے، اسی میں ہی وہ ضائع ہو گئی ان کی ساری کوششیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ کس طرح انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ میں تو بہت ٹھیک کر رہا ہوں، بالکل ترقی پہ جا رہا ہوں، میرا عمل سب سے بہترین، میرا طریقہ سب سے صحیح، اور اپنی جیسے لگام شیطان کے ہاتھ میں دی ہوئی ہو، اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس خسارے سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اور جب اس دھوکے میں انسان آ جائے تب تو شیطان کے لیے بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ کے راستے پر آگے بڑھنے سے روک دے، بالکل راستے کا رخ ہی بدل گیا نا۔ وہ تو دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے، جانا تھا اللہ کی طرف، وہ شیطان کے راستے پہ چل پڑا، اور وہی اس نے عاد و سمود کے ساتھ کیا شیطان نے۔ فصدہم عن السبیل، السبیل زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم دوسرے الفاظ میں کہیے۔ سدا جو ہے روکنا بھی، اور خود رکنا بھی، اور ہوتا یہی ہے، انسان خود ہی نہیں رکتا، ایک انسان رکے تو اس کے ساتھ کتنوں کو روکنے کا بھی باعث بنتا ہے نا۔ صرف دیکھ کر ہی لوگ کتنے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک غلط راستے پر جا رہا ہے تو دوسرا اس کی نقل کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کے پیچھے جانے لگتا ہے،
تو کس طرح سے وہ روکنے کا، اللہ کے راستے سے روکنے کا باعث بن سکتا ہے. ایک انسانی یہ دھوکے، دنیا کی زینتوں ہی میں انسان کا پھنسا رہ جانا، اپنے اللہ کی طرف بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیتا، یہاں تک کہ مہلت ہی ختم ہو جاتی ہے. ایک دھن لگی ہوتی نا دنیا کو اپنے بڑھانے کی، دنیا کمانے کی، دنیا کی محبتوں کی، اور اس میں کیا ہوتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. زیادہ سے زیادہ کی کوشش ہو رہی ہے، زیادہ عیش، زیادہ دنیا کے فائدے، دنیائی کی چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور قبر تو ساتھ ہی چل رہی ہے. قبر میں وہ جا دیکھتا ہے کس طرح سے وہاں پہ کہا گیا تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا دیکھتے ہو. عاد و سمود کا تصور کریں، اتنے زبردست محلات و عمارات جو انہوں نے بنائے تھے. سمود نے پہاڑوں کے اندر بس رہنے کی جگہ نہیں بنا لی تھی کی تصویریں آج بھی ہم دیکھیں کیسے انہوں نے باہر بھی کس طرح نقش و نگار سے سجایا ہوا تھا جو اب تک موجود ہے. ان گھروں پر انہیں کیسا فخر و غرور ہوگا، اپنے آپ کو وہ کیا چیز سمجھتے ہوں گے. قوم عاد کے گھر اور ان میں رہنے والے آندھی سے تباہ کر دیے گئے. قوم سمود کا خیال ہوگا کہ کوئی بڑی زبردست آندھی بھی ان کا بال بیکا نہیں کر سکے گی. سب پتا تھا ہوگا نا، عاد کی اولاد میں سے تھے نا سمود، وہ تو ایک آندھی سے تہہ کر دیے گئے تھے عاد. اور انہوں نے پہاڑوں میں مکان بنا کے سمجھا تھا کہ کچھ ہمیں نہیں ہونے والا ہے، لیکن کس طرح وہیں وہ پکڑ لیے گئے. اپنی دنیا میں آگے بڑھنے میں کس قدر غرق ہوں گے، ترقی پانے کی کوشش اور طاقت بڑھانے کی دھن میں وہ لگے تھے. اور پھر کہا جاتا وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، مستبصرین بصرہ سے، بصیرت سے دیکھنے والے، بہت ہی ہوش گوش رکھنے والے تھے، ذہین، چالاک اور ہوشیار لوگ تھے. سمجھتے بھی ہوں گے اپنے آپ کو اپنی ترقیوں کو دیکھ کر. آج بھی دیکھیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی جینیس سمجھے جاتے ہوں. پوری دنیا کو چلانے والی کارپوریشنز اور ان کارپوریشنز کو چلانے والے کیسے کیسے اعلیٰ دماغ کے لوگ، دنیا ان پہ رش کر رہی ہوتی ہے. دنیا کے معاملات کو اپنی بہتری، اپنی مفاد کے لیے کس طرح سے چلا سکتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے، صرف اپنی کمائی آگے بڑھانے کے لیے، اپنے لالچ کے لیے کیسے کیسے دنیا میں فتنے برپا کرتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے. بس یہ نہیں جانتے. مستبصرین ہے وہ بھی، آج کے بھی مستبصرین ہو، خواہ وہ یہاں پہ عاد و سمود کو کہا جا رہا ہے، جاننے والے، سمجھنے والے، بہت ہی اپنے آپ کو اعلیٰ دماغ کے ساتھ تبصرے کرنے والے، حالات کا جائزہ لینے، انالائز کرنے والے، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن بس یہ نہیں جانتے کہ کیسے ان کی نکیل شیطان کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے. وہ انہیں انسانیت کے راستے سے ہٹا کر کیسے کیسے کام ان سے کروا رہا ہے. یہی چیز عام افراد میں بھی دیکھی جا سکتی، صرف قوموں ہی کی بات نہیں. دنیاوی معاملات کے لحاظ سے ایسے اشخاص جن کی کامیابیوں پر دوسرے لوگ کیسے رش کرتے ہوں، رش کی نگاہ سے انہیں دیکھتے ہوں، اور کس طرح اپنی ہی عاقبت برباد کرتے نظر آتے ہیں. وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہاں پہ جو کہا گیا کہ وہ بڑے دیکھنے والے، ہوش گوش رکھنے والے، سمجھدار لوگ تھے. مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ دیکھتے بھالتے، یعنی جانتے تھے اچھی طرح، حق کو حق پہچانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ خود کیا غلط کر رہے ہیں. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے برے بھلے کی پہچان دی ہے، جانتا ہے وہ، ہر ایک کے پاس ضمیر ہے. ہر شخص تک ہدایت پہنچنے کے بہترین انتظامات بھی اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں. اچھی طرح جانتے بوجھتے ہی انسان اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے. ایسے لوگوں کی بڑی مثالیں جو تاریخ میں گزر چکی، ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے. دیکھیں آیت 39 وقارون وفرعون وحامان، اور قارون اور فرعون اور حامان، ان تینوں ناموں سے ہم خوب واقف ہیں. تینوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والے. پیچھے ابھی سورہ قصص میں ویسے ہم ان سب کی تفصیل اچھی طرح سمجھ ہی چکے ہیں، تو بہت تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، جانتے بھی ہیں. قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار اور بہت ہی امیر شخص جو حکومت سے ملا ہوا تھا. فرعون تو جو تھا ہی، اور حامان اس کا وزیر. ان تینوں کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے. اور وَلَقَدْ، اور لقد جانتے ہیں ڈبل تاکید، لام بھی اور قد بھی.
بتانے کے لیے کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو وہ کیسے کام کر رہے تھے، کس طرح وہ شیطان کے حوالے ہوئے ہوئے تھے، کیسے وہ خود ہی شیاطین بنے ہوئے تھے اصل تو. اور یہ سب کب ہوا تھا؟ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے پاس بھیج دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، بینات لے کر آئے تھے. بین کا لفظ ابھی ہم نے پیچھے بھی سمجھا، اور اسی سے بینات، صاف روشن کر کے دکھا دینے والی. اور وہ بینات کیسی تھی ہم جانتے ہیں. اور فاستکبروا، بس تکبر کیا انہوں نے. لیکن اس سب کے آگے کیا کیا؟ جھکنے کے بجائے، ماننے کے بجائے انہوں نے استکبار کیا. جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، بس وہی صحیح ہے. فاستکبروا فی الارض، زمین میں. فاستکبروا فی الارض، زمین میں استکبار کرنے سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ان کے استکبار سے پھر زمین میں کیسے انہوں نے فساد پھیلائے. وما کانوا سابقین، اور نہیں تھے وہ سبقت لے جانے والے. یہ بات تھیم سمجھتے ہی آ رہے ہیں ہم. پچھلی کلاس میں بھی ہم یاد کر رہے تھے، سورہ عنکبوت کی شروع کی آیات میں بھی یہی بات تھی کہ سب اللہ کے بس میں ہیں، بالکل کنٹرول میں ہے. کوئی سبقت نہیں لے جا سکتے، آگے نہیں پڑھ سکتے. وہ بتایا جا رہا ہے. وہ قوموں کی بات پیچھے بھی آئی. تاریخ کے جو مشہور متکبرین کی مثال سامنے رکھی گئی. ان جیسے کردار ان آیات کے نزول کے وقت قریش میں بھی موجود تھے، ہر وقت بھی ہو سکتے ہیں. اگرچہ دنیاوی لحاظ سے ترقی کے اس مقام پہ نہیں تھے. قریش اور کفار مکہ ویسی ترقی کی بھی نہیں تھی انہوں نے جیسے وہ قارون، فرعون اور حامان نے کی تھی. لیکن اسی سے ملتے جلتے کردار اس وقت بھی تھے اور ہر زمانے میں بھی ہو سکتے ہیں. پیچھے سورہ قصص میں قارون کا واقعہ پڑھتے ہوئے غالباً ہم نے بات کی ہوگی کہ کس طرح ابو لہب اور قارون کے کردار میں اور کس قدر مماثلت ہے. اللہ کے رسول کے قریبی عزیز وہی قارون بھی تھا، وہی ابو لہب بھی. اور دنیا کی دولت کے لالچ میں اللہ کے رسول کی مخالفت پر کھڑے ہو جاتے ہیں دونوں. تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کیا پھر ان کے انجام سے انسان سبق لیں. انہیں بھی اللہ نے پھر ایسے ہی نہیں پکڑا. تھے وہ اتنے شیاطین بنے ہوئے، اپنے زمانے کے مستکبرین تھے، زمین میں استکبار کر رہے تھے، فساد پھیلا رہے تھے. لیکن اللہ کی کیسی رحمت ہوتی ہے ان پر بھی. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے. کیسی کیسی کھلی نشانیاں تھیں. نبی بننا، نبی بنتے ہوئے ان کو اتنے بڑے معجزے دے دیے جانا. پھر اس کے بعد دعوت کے دوران کتنے معجزے دکھائے گئے. وہ جادوگروں کا مسلمان ہو جانا، ایمان لے آنا، اور دوسرے معجزے، وہ ساری کھلی نشانیاں بینات لے کر آئے. لیکن اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا کیا؟ فاستکبروا فی الارض، اپنی ہی بڑائی قائم کرنے اور قائم رکھنے کی کوشش کی. لیکن وما کانوا سابقین، ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتے تھے، وہ ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. زمانے کے کتنے ہی فرعون، حامان دوسرے انسانوں کو مجبور کر کے سمجھتے ہوں کہ کوئی انہیں پکڑنے والا نہیں ہے. ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، ان کی چالیں کیسی زبردست ہیں، پوری دنیا کو خاموش کروا کے جو چاہے فساد دنیا میں پیدا کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے مقابلے میں تو جیت نہیں سکتے. اللہ چاہے تو انہیں ایک دوسرے سے ہی سزا دلوا دے. وما کانوا سابقین کی یقین دہانی میں ہمارے لیے بھی کس قدر تسلی ہے. آج اللہ کے دشمن بہت غالب نظر آتے ہوں، لیکن اللہ کی قدرت سے مقابلہ تو نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر کے اپنے آپ کو اللہ کی نصرت کے قابل بنانے کی ضرورت ہے. اور پھر کہا جاتا، یہ آیت دیکھیے، فَكُلًّا، پس ہر ایک کو، کلن سب کو، یعنی جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ اخذنا پکڑ لیا ہم نے، بذنبہ. اب سب کون ہیں؟ کلن میں کون کون شامل ہے؟ سورت کے شروع سے جن قوموں کا تذکرہ آ رہا ہے انہیں سمجھیں، لیکن زیادہ امکان ہے کہ بھی پچھلی دو آیات میں جن کا تذکرہ آ رہا ہے ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اشارہ تو ان مستکبرین اور ان قوموں کی طرف تھا. لیکن اخذنا کی جب بات ہے ہم نے پکڑا، بے دم بہی، اس کے گناہ کی بنا پہ. ہر شخص اپنے گناہ کی بنا پہ پکڑا جاتا ہے. قوموں کے ساتھ دینے کا بھی گناہ ہی ایک ہے ہی، لیکن ہر شخص کا اپنا گناہ، ہر ایک کو اپنا سوچنے کی ضرورت ہے. بے دم بہی، اپنی خود بھی جو گناہ اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں اس کی بنا پہ پکڑے جاتے ہیں. اخذنا بے دم بہی، پکڑ لیا ہم نے اس کے گناہوں کے سبب، ان کے گناہوں کے سبب. فمنہم، پس ان میں سے، من جو شخص،
ارسلنا علیہ حاسبا، یہاں پہ بھی جیسے واحد کے ساتھ میں بات ہو رہی ہے، ان میں سے کوئی ہے جس پر ہم نے پتھر بھیجے، حاسبا پتھر والی بارش برسائی، حاسب کہیں تو آندھی جس میں کنکر پتھر بھی شامل ہو، وہ ہم نے بھیجے۔ ومنہم من اخذتہ الصیحہ، اور ان میں سے جو شخص ہے اس کو ہم نے الصیحہ، صیحہ چنگھاڑ بڑی آواز نے پکڑا۔ ومنہم، اور ان میں سے ومنہم من خسفنا، ان میں سے کسی کو دھسا دیا ہم نے، بہل ارض، اس کو زمین میں۔ ومنہم من اغرقنا، اور ان میں سے کسی کو غرق کیا ہم نے۔ وما کان اللہ، اور نہیں تھا اللہ، لیظلمہم، کہ ظلم کرے ان پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن تھے اپنی جانوں پر وہ ظلم کرنے والے۔ اب یہاں اس آیت میں تمام اقوام اور افراد کا انجام ایک ساتھ بیان کر دیا گیا۔ سب سے پہلی بات جو تھی کیا تھی کہ ان میں سے کوئی ہے جس کو ہم نے جس پر حاسبہ بھیجا، ارسلنا علیہ حاسبہ۔ حاسبہ ویسے تو قوم لوط پر جو عذاب آیا وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا حاسب کہا گیا، لیکن ابھی جن کا ذکر کیا گیا ان میں سے عاد کے لیے قرآن میں آتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا، اور عاد ایک شدید آندھی سے تباہ کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط کیے رکھا۔ پھر دوسری بات تھی وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ کو الصیحہ نے، چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ یہ کون تھے؟ ثمود کے بارے میں سورۃ الحجر میں آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، بس ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا۔ پیچھے جیسے جن کا ذکر تھا ان میں اہل مدین کی بھی بات ہم نے پڑھی تھی، اس طرح انہیں بھی الصیحہ نے پکڑ لیا۔ اور پھر کہا گیا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وہ کون تھا جس کو زمین میں دھسا دیا گیا؟ قارون، جس کا واقعہ سورہ قصص میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول کی موجودگی میں جانتے بوجھتے کس طرح سے اس نے مخالفت کی اور کیسے عبرتناک انجام سے وہ دوچار ہوا۔ جس دولت کو دکھا رہا تھا، شو آف کر رہا تھا، اس گھر اس دولت سمیت دھسا دیا گیا زمین میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کسی کو ہم نے غرق کیا۔ فرعون و حامان کا ذکر ابھی آیت میں تھا پیچھے، وہ دونوں غرق کیے گئے۔ ویسے تو پہلے قوم نوح بھی غرق ہو چکی تھی، اس کا بھی تذکرہ شروع میں آ چکا۔ اور پھر کہا جاتا کہ وما کان اللہ، اور نہیں تھا اللہ، لیظلمہم، کہ ظلم کرے ان پر، یعنی اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، وہ خود تھے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، اپنے نفس پر خود ظلم کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو عقل و شعور سبھی کچھ عطا کیا تھا، نشانیوں پر نشانیاں دکھا دی تھیں ہر انسان کا، جیسے بھی ہم یاد بھی کر رہے تھے، ہدایت بھی پہنچنے کے انتظامات اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ہدایت پہنچانے کے کئی ذریعے اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے، خود ہی انسان ٹھکرا دیتا ہے۔ ہدایت لینے کے بجائے، ہدایت کی طرف بڑھنے کے بجائے اس کو سننے سے انکار کر دے، اس کو پکڑے نہیں، اس سے وہ سبق نہیں لے جو لینا چاہیے، تو کیا ہے وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم ہے۔ ہدایت کی طرف سے کان ہی جب بند کر لیے جائے تو پھر عمل کی توفیق کیسے ہوگی؟ تو وہ کس طرح سے انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا کہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو رحمت ہی کی تھی، بینات لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اگر وہ حق کو حق مان لیتے تو رحمتوں کے دروازے ان پر بھی کھل جاتے۔ ابھی سوچیں فرعون و حامان کا قانون کا ہی سوچیں، اگر ایمان لے آتے وہ سارے حکومت ان کی برقرار رہ سکتی تھی، وہ اور زیادہ ترقی کر سکتے تھے، کیا کچھ ان پہ رحمتوں کے دروازے کھل جاتے، لیکن انکار کر کے اب اس کی خاطر ہی، جس اقتدار کے لیے انہوں نے انکار کیا، جس دنیا کے لالچ کے لیے انہوں نے انکار کیا، وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، خود ہی انسان اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے، جب بھی ہدایت کو ٹھکرائے، جب بھی ہدایت سے دور ہو، اپنی نفس پہ خود ظلم کرتا ہے، وہ کہا جا رہا ہے۔ اب اس صورت کی آیت نمبر 14 سے جو تاریخی بیان شروع ہوا تھا وہ یہاں پہ اب ختم ہو رہا ہے۔ اب اس کے ذریعے سے ہمیں کیا کچھ سمجھایا گیا، ویسے تو مطالعہ کرتے ہوئے دیکھتے بھی رہے کہ کیا کچھ ہدایت ہمیں مل رہی ہے، لیکن مظلوم مسلمانوں کے لیے ہمیں پتہ ہے نا، سورہ عنکبوت جب نازل ہوئی ہے مکے میں
مسلمان کیسے حالات سے دو چار تھے، اب آج بھی چاہے ہم وہ سوچ لیں اور مسلمانوں کے کہاں کہاں کیا حال ہو رہے ہوتے ہیں۔ مظلوم مسلمانوں کے لیے کیسا پیغام ہے ان ساری آیات میں کہ وہ مایوس اور کم ہمت نہ ہوں، کتنی ہی آزمائشیں آئیں وہ صبر کے ساتھ حق پر قائم رہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ کس طرح سے سارے ظالم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور ساتھ ہی پھر ظالموں کو بھی سخت تنبیہ کی گئی کہ تاریخ سے سبق لیں، کیا انجام ہوتا رہا ظالموں کا۔ اب آگے ایک بہترین اور بہت آسان مثال کے ذریعے یہ بہت کچھ سمجھایا گیا جو اس صورت میں ہم سمجھتے ہی آ رہے ہیں۔ تو دیکھیے آیت 41 مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جو اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اختیار کیا، اخذا لینا، اتخذا جیسے انہوں نے اختیار کیا، بنا لیا، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں، اولیاء دوست، کسی اور کو ولی بنا لیا، اولیاء بنایا، کارساز بنا لیا۔ کمثل العنکبوت، کہا جاتا ہے کہ ان کی مثال کیسی ہے، جیسے عنکبوت۔ عنکبوت کیا ہے؟ مکڑی، اسپائڈر۔ اتخذت بیتا، وہ بناتی ہے گھر، اختیار کرتی ہے، بناتی ہے گھر، بیتا، وَإِنَّ، اور بے شک، اوہنا، اوہنا وہنا سے، وہن کا لفظ ہم سمجھتے آ رہے ہیں قرآن میں کئی جگہ کمزور کے لیے، سورہ مریم میں بھی تھا، انی وہن العظم، کہ میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ اوہنا، اوہنا کہیں تو پھر سب سے کمزور، بہت ہی کمزور، اس کا گھر کیا ہے؟ سب سے کمزور گھر ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور سب گھروں میں اس کا گھر، لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، لبیم تاکید کا، ایمفیسس کا، کہ جو بیت العنکبوت ہے، اسپائڈر ویب، اس کا مکڑی کا جال، وہ سارے گھروں میں سب سے کمزور ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے، وہ کاش اس کو سمجھتے۔ اب یہاں کیسی مثال پیش کی گئی جو تمام انسانوں کے سامنے ہے، ہر جگہ ہر ایک ہی دیکھ سکتا ہے، کس طرح ایک جھاڑن سے مکڑیوں کے 20 گھر چند منٹ وقت ختم کیے جا سکتے ہیں۔ وہ گھر جو خواہ کتنا ہی بڑا، کتنا ہی پھیلا ہوا ہو، کتنی ہی خوبصورتی سے بنایا ہوا جال ہو، نہ مکڑی کو ہی کسی آسمانی آفت سے، دھوپ، بارش سے تک نہیں بچا سکتا، جانوروں سے نہیں بچا سکتا، نہ کسی اور کو۔ ایسے گھر کی مثال کن لوگوں کے لیے دی گئی؟ الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیا۔ کیسی گہری بات ہے جو اس آیت میں سمجھائی گئی۔ یہ مکڑی کے گھر کی مثال دی گئی ان لوگوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے اولیاء بنا لیے۔ اور اولیاء بنانا کیا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ جیسے شرک کرنا، شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ سورہ کہف کی آیت 102 میں جیسے کہا گیا، اِنَّ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قرآن میں ویسے اور بھی کئی مثالوں سے یہی بات سمجھائی بھی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سہارے جو انسان ڈھونڈتا ہے، جب اللہ کے ساتھ اب شرک انسان کر رہا ہو، جو امیدیں اللہ سے رکھنی چاہیے وہ کسی اور سے رکھ رہا، وہ توقعات جو اللہ سے رکھنی چاہیے وہ کسی اور سے رکھ رہا ہے، ڈر رہا کسی اور سے اس طرح ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، محبتیں ویسی ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے، ان کی مثال قرآن میں کئی طرح سے سمجھائی گئی۔ سورہ حج کی آیت 31 میں کہا گیا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے ایسا ہے جیسے آسمان سے گر گیا، اب یا تو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں۔ وہ مثال بھی بہت ہی گہری ہے، اس پہ پورا غور کرنے کا تو ٹائم نہیں ہے، لیکن ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو بات اصل وہاں کہی گئی کیا ہے، اللہ کے سوا سارے سہارے زمین پر گرانے اور تباہی کرنے والے ہیں۔ اور اب اس مثال پہ جو یہاں دی جا رہی بیت العنکبوت کی مثال، اس پہ غور کریں، یہ مکڑی اپنا گھر بناتی کیوں ہے جبکہ وہ کوئی اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، کوئی اس کی آرام کی جگہ نہیں ہے، وہ کسی بھی چیز سے اسے بچانے والا نہیں، بارش، دھوپ، کسی چیز سے۔ تو اصل اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل تو جال ہی ہے، جس طرح ہم اردو میں اسے جال کہتے ہیں، وہ جال بنا رہی ہوتی ہے۔ وہ گھر تو کیا ہے؟
اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے. اب ذرا غور کریں تو اللہ کے سوا دنیا میں بھی جو خدا بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب وہ خواہ بتوں کے پجاری، پروہت ہوں، درگاہوں کے متولی ہوں، زمانے کے فرعون و حامان ہوں، کسی گاؤں کے ٹھیکیدار زمیندار ہوں جنہوں نے پورے گاؤں کو غلام بنایا ہوا ہے، یا جعلی پیر و مرشد ہوں، ہر ایک نے اپنی پیٹ پوجا کے لیے ایک خوبصورت جال بچھایا ہوا ہوتا ہے. وہ جال جو کئی قسم کا ہو سکتا ہے، بلکہ کئی قسم کے وہ جال ہو سکتے ہیں. پچھلی آیات میں جسے شیطان کا اعمال کو زینت دینا سمجھ رہے تھے، وہ شیاطین جن و انس اپنے شیطانی مقاصد کے لیے، اپنے لالچ اور خود غرضیوں کے لیے کیسے مذہب کا بھی لبادہ کبھی اوڑھ سکتے ہیں اور کس طرح لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. اولیاء کے لفظ پہ بھی یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے اولیاء بنا لیا، اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں ہے اولیاء بنانا، من دون اللہ. شیطان کا ایک دھوکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ تک پہنچنے کا انہیں ذریعہ بنا رہے ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں اور ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کو ذریعہ بنا رہے ہیں. لیکن یہ ذریعہ بھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا، اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے ہو سکتا ہے. جس طرح ایک انسان تصور تک نہیں کر سکتا کہ مکڑی کے جالے میں پناہ لے کر اپنے آپ کو کسی بھی آفت سے بچا سکتا ہے، وہ جو گھر ایک چونٹی ایک مکھی تک کو نہیں بچا سکتا، وہ بالکل اسی طرح اپنے اللہ کی ناراضی میں کوئی سہارا کام نہیں آ سکتا. دنیاوی طاقتوں، دنیا کے رشتوں کے لیے اپنے رب کو ناراض کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک مکھی مکڑی کے جالے میں پناہ لینے کی کوشش کرے. اس بات پہ غور کریں، بہت گہری سوچنے کی بات ہے. کتنی جیسے بے وقوفی ہوگی وہ مکھی کی کہ وہ جا کے اس میں پناہ لینا چاہے، جال میں وہ اکثر غلطی سے پھنستی ہے، لیکن جانتے بوجھتے خود پھنسنا بالکل ایسا ہی ہے. اللہ کے سوا دوسروں کو اولیاء بنا لینا، دوسروں پہ بھروسے رکھ لینا. سورہ کہف میں آتا ہے یہی بات اصل میں کئی طرح قرآن میں سمجھائی گئی اور کہا بھی جاتا، قرآن میں خود ہی کہا گیا. سورہ کہف میں ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا. ایک طرح سے ایک ہی بات کو اللہ تعالیٰ کئی طرح سے سمجھاتا ہے، اور یہی بات جو یہاں پہ اس مثال سے سمجھائی جا رہی ہے وہ اور بھی کس طرح سے سمجھائی گئی. سورہ بقرہ کی آیت 257 میں اکثر کو یاد بھی ہوگی، آیت الکرسی کے بعد ہی جو آیات آتی ہیں وہاں پہ کہا گیا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان لانے والوں کا ولی ہے، وہ ان کا سرپرست ہے، وہ ان کا کارساز ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں سے روشنی میں لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اندھیروں سے روشنی میں لے جانے والا ہے، نور کی طرف لے جانے والا ہے، ہدایت کی طرف لے جانے والا ہے. اور اس کے مقابلے میں والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء کون ہیں؟ الطاغوت. وہاں پہ کہا گیا اس آیت میں، سورہ بقرہ کی آیت ہم دیکھ رہے ہیں. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والا ہو، سرکشی، طغا سرکشی ہوتے ہیں نا، وہ جو خود سرکش بن گیا ہو بلکہ دوسروں کو بھی اپنے اللہ سے ہٹانے کی جیسے کوشش کر رہا ہو، وہ طاغوت ہے. طاغوت کیا کرتے ہیں؟ وہ کفر کرنے والوں کے، اللہ کا انکار کرنے والوں کے اولیاء بن جاتے ہیں، اور وہ انہیں یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں ان نور سے، ہدایت سے، وہ اصل ہدایت سے وہ انہیں ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں، تاریکیوں سے وہ روشنی میں لے جاتے ہیں. حامی و مددگار ان کے طاغوت بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے رکھے کہ انسان خود ہی سے وہ دوسروں کو اولیاء بنا لے، وہ جو طاغوت ہیں، وہ جو شیاطین ہیں ان کے پیچھے نہ جائے. وہاں پہ وہ بات سمجھائی گئی. اس مثال کو سورہ عنکبوت کے لیے جو ابھی ہم مثال دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بیت العنکبوت کی، اس کو اس روشنی میں دیکھیں جو آیات ہم یہاں پہ سورہ عنکبوت کے شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ دیکھیے. پہلی بات ہی جو تھی اس میں سورہ عنکبوت کے شروع میں کہ ایمان لانے کے بعد آزمایا بھی جائے گا، اور آزمائشوں میں سے ایک آزمائش جو آ سکتی ہے وہ بتائی گئی تھی کہ والدین جو دنیا میں ایک انسان کے لیے سبھی کچھ ہے، اصل سرپرست ہیں، وہی زور ڈال سکتے ہیں
کہ ان کی بات مان کر شرک اختیار کر لو. اللہ کی نافرمانی کی بھی کوئی بات کوئی اگر کروانا چاہے اور اس کی بات ہم مانیں تو وہ شرکی کی ایک قسم ہوئی. وہ بھی ہے ویسے. بنایات کے نزول کے وقت تو ماں باپ شرک کرنے پہ زور ڈال رہے تھے کہ مذہب نہیں چھوڑو، ہمارے بتوں کی پرستش میں لگے رہو. والدین کی وہ آزمائش تھی. اب انسان اگر ان کے سہارے سے محروم نہ ہونا چاہے، کیسے والدین کو چھوڑوں، ان کی خاطر اللہ کے ساتھ شرک کر دے، اللہ کی نافرمانی والدین کی خوشنودی کے لیے کر ڈالے. قرآن میں ہم پیچھے سمجھ ہی چکے کہ کس طرح والدین کی اطاعت اپنی جگہ بہت اہم ہے. اللہ کی بندگی کے بعد فوراً ہی ان والدین سے احسان کی بات تو آتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی خوشنودی کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کر دے، اللہ کے ساتھ شرک کرے. اگر وہ کیا تو اس کی مثال بالکل وہی ہوئی کہ جیسے اللہ کے مضبوط سہارے کو، عروۃ الوثقی کو چھوڑ کر انسان بیت العنکبوت پر، ایک مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رہا ہے جس میں ہاتھ ڈال دے تو خود ہی الجھتے ہی چلا جائے. سوچیں ایک دفعہ ان کی بات مان لی، شرک کے لیے تیار ہو گئے، اس کے بعد تو پھر اور کس طرح پورا جہنم میں وہ گھسیٹ کے لے جا سکتے ہیں. اور پھر دوسری آزمائش کا ذکر تھا سورہ عنکبوت میں کہ دوست احباب ہم قوم لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا گناہ اپنے سر لے لیں گے، تم ہمارے راستے کی پیروی کرو. اب سوچیں، اب کوئی انسانوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ان کی سپورٹ، ان کا ساتھ، ان کی دوستیاں بہت عزیز ہیں، خواہ اپنے رب کو ناراض کرنا پڑ جائے تو پھر کیسا ہے. بالکل وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو مکڑی کے جال میں پھنساتا چلا جا رہا ہے. دوست احباب کی بات تھی، لیکن وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اپنے رشتہ دار، اپنی اولادیں، قریبی اور عزیز، جو بھی چاہے کہ ہم ان کی خاطر اللہ کی نافرمانی کر ڈالیں، وہ ایک مکڑی کا جال ہی ہے ہمارے لیے. پھر تاریخی مثالوں کے ذریعے بھی وہی بات سمجھائی گئی جو اس مثال کے ذریعے سے سمجھائی جا رہی. حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے پوری قوم کی مخالفتوں کی حقیقت ہی کیا ہے. اپنے رب کے مضبوط سہارے کو پکڑا اور اللہ نے انہیں جال میں پھنسنے سے بچا لیا. عاد و سمود، اہل مدین، اور فرعون و حامان اور قارون نے دنیا کی جن جن چیزوں پر بھروسہ کیا، اپنی عقل و ذہانت، دنیا کے کاموں کی مہارت، اقتدار، دولت و ثروت، ہر چیز ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں بس مکڑی کے جالے بیت العنکبوت ہی ثابت ہوئے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جانتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کیسا کلمہ حسرت ہے. انسانوں کو جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. کسی بیت العنکبوت کے بھروسے پر اس کی خاطر اپنے رب کو ہم ناراض نہ کرنے والے ہوں. ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ناراض کیا، اللہ اس کی کفایت کرنے والا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس کے سارے کام اللہ تعالیٰ بنا دینے والا ہے. وہ اصل بات یہی ہوتی ہے نا، کسی وقت ایسی سچویشن میں انسان آ جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اگر کسی کو ناراض کیا تو بس کوئی آگے جینے کا راستہ نہیں ہے، میرے لیے ناممکن ہوگی زندگی. لیکن کوئی اپنے اصولوں پہ قائم رہے کہ نہیں، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کے کام کیسے غیب سے بنا دیتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دلایا کہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور جس نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. وہ حدیث بہت ہی یاد ہی رکھنے والی ہے. کس طرح لوگوں کی خوشنودی کی اگر فکر کر لی، اس کے لیے اپنے رب کو ناراض کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کر دے گا. اور سوچے لوگ تو پھر کیسے خود غرض ہو سکتے ہیں، اپنی مطلب کے لیے کس کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. آپ ان کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دیں ان کے خوشی کے لیے، اور بعد میں پتہ چلے گا انہیں تو کوئی اس کی قدر نہیں ہے، کوئی اس کی اہمیت کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے. کیا کچھ ہو سکتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بہترین حکمت کی بات ہمیں سمجھا دی ہے، اور وہی بات یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے. کاش کہ انسان سمجھ لے کیا کر رہا ہے. بالکل کمزور سہاروں کو پکڑ رہا ہے، اللہ کے اتنے مضبوط سہارے کو چھوڑ کر ان سہاروں کو وہ پکڑ رہا ہے. اور پھر کہا جاتا، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یدعون من دونہ،
جو پکارتے ہیں وہ اس کے سوا، ہی کا اشارہ اللہ کی طرف، اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، من شیء جس چیز کو بھی، وہو العزیز الحکیم اور وہ العزیز الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ وہ خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، کہنے میں کیسی سخت تنبیہ بھی ہے، اللہ رب العالمین وہ مالک یوم الدین جانتا ہے، وہ جو اصل مالک و آقا ہے، پیدا کرنے والا، سب کچھ عطا کرنے والا، اس کو چھوڑ کر جس کو وہ پکارتے ہوں، جن سے امیدیں رکھتے ہوں، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، العزیز الحکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء الحسنہ کے ذکر میں کیسی تنبیہ بھی ہے، ہر باطل قوت، ہر طاغوت اور طاغوتوں کے پیچھے چلنے والوں کو نہ صرف جانتا ہے، ان پر پورا غلبہ رکھتا ہے، العزیز ہے، اس کے کنٹرول میں ہے سب، اور پھر الحکیم ہے، اس لیے مہلت دیتا ہے جس سے انسان دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اگر آج چھوٹ ملی ہوئی ہے تو ظالم یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے باہر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ العزیز الحکیم ہے، اور کہا جاتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں، یہ امثال نَضْرِبُهَا ہم بیان کرتے ہیں للناس لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور نہیں سمجھتے اس کو مگر علم رکھنے والے۔ یہ امثال، یہ مثالیں تاریخی بھی ہیں، کائنات میں پھیلی ہوئی بھی ہیں، قرآن میں بیان ہونے والی نشانیاں بھی، جیسے عنکبوت کے گھر کی اس جیسی، بلکہ اور بھی پیرابل جو ہے، جو امثال جو ہے، وہ سب کس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جسے انسان، یہ بیت العنکبوت کی جو مثال ہے وہ تو کتنی بالکل سامنے کی مثال، سامنے انسان دیکھ سکتا ہے ہر وقت۔ اب یہ امثال، یہ مثالیں بیان کیوں کی گئی؟ للناس، لوگوں کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، انہیں زندگی کا راستہ دکھانے کے لیے، انہیں حکمت سکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے بیان کی۔ یہ کھلی ہوئی تھی، خود بھی انسان دیکھ سکتا تھا، شعور تھا، دماغ تھا، پھر بیان بھی کی اللہ تعالیٰ نے، کھول کھول کے دکھا دی، لیکن انسان کا کیا ہے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور نہیں عقل لیتے، نہیں سمجھتے مگر عالمون، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے لیکن علم رکھنے والے۔ انشاءاللہ ایسے عالمون میں ہم شامل ہوں۔ یہاں عالمون کا مفہوم بھی سمجھ میں آتا ہے، عالم کی جب عالمون، کتنے ہی جیسے مسلمان ہوں گے، سوچیں جو سینکڑوں دفعہ خود ان آیات کو پڑھتے ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، بلکہ بہترین تجوید اور خوش آوازی سے پڑھنے والے بھی ہو سکتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں پسندیدہ ہی ہے، قرآن کے حافظ تک بھی ہو سکتے ہیں، ان سب کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن جس مقصد کے لیے یہ امثال بیان کی گئی، اس مقصد کو ہی پورا نہیں کرتے، ان سے عقل نہیں لیتے، ہدایت نہیں حاصل کرتے، تو گویا اصل مقصود ہی حاصل نہیں کیا، وہ عالمون میں تو شامل نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو عام دنیاوی مثالوں سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک شخص، بلکہ کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن چھوٹی سی مثال، ڈرائیونگ کے کوئی ایک شخص سارے اصول جانتا ہو، اسے معلوم ہے محتاط ڈرائیونگ کیسی ہوتی ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اب وہ گڈ ڈرائیور تو نہیں ہے، اس کا علم، اس کا جاننا کچھ اسے فائدہ تو نہیں دے رہا ہے۔ ایک شخص صحت کے اصولوں کو، ایکسرسائز کی اہمیت کو خوب جانتا ہے، کتابوں کی کتابیں شیلف پر رکھی ہوں، اس پر بہترین لیکچر تک بھی دے سکتا ہو، لیکن اس پر خود عمل نہیں کرتا، تو اس کا علم کیا ہے؟ اس کا علم رکھنا یا نہ رکھنا بالکل برابر ہے، اس کا علم حاصل کرنا یا نہیں ہونا اس علم کا بالکل ایک ہی بات ہے۔ تو وہی بات یہاں کہی جا رہی کہ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ اس سے وہ عقل نہیں لیتے، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ مثالیں بیان تو کی گئی لوگوں کے لیے، لیکن اس سے عقل اصل اہل علم ہی لیتے ہیں، فائدہ بس وہی اٹھاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم وہ فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔